اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 اور 9 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے اور خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یعنی کافروں سے کہہ دیجئے جس راستے کی میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، جس راستے کی طرف تم لوگوں کو بلاتا ہوں وہی میرا راستہ ہے، اور جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی میں دعوت دیتا ہوں۔ یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے، یہی میرا راستہ ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں پہلی آیت کریمہ جو 8 نمبر کی پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی شریک فرمایا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہی دعوت دی۔ پہلے تو وہ کافر تھے، لیکن جب ان کو دعوت دی گئی تو وہ مسلمان ہو گئے، تو وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جس کی طرف تم لوگوں کو بلاتا ہوں اور میرے ماننے والے جس کی طرف بلاتے ہیں وہی میرا راستہ ہے، وہی خدا کا دین ہے، وہی خدا کا پسندیدہ طریقہ ہے، اسی کو ماننا، اسی پر چلنا، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک سے بیزار ہوں، شرک کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نظیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی عدیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، اللہ تعالیٰ بالکل اکیلا تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ مسلمانوں کو بھی اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ مسلمان بھی تمام چھوٹے بڑے کفر و شرک سے بچے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان بھی شرک اصغر کے اندر مبتلا ہوں گے۔ ایک تو ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر، یعنی ایک ہے شرک، بڑا شرک کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو نفع نقصان پہنچانے والا ہے، نفع بھی پہنچانے والا، نقصان بھی پہنچانے والا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بھی یہ بھی شرک ہے۔ یہ تو بالکل صاف ہے، اس کو سب مسلمان سمجھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نفع نقصان کا مالک سمجھنا، شفا دینا، بیمار کرنا، کسی کو جو ہے امیر بنانا، کسی کو غریب بنانا، کسی کو اولاد دینا، کسی کو نہ دینا، کسی کو بیٹیاں دینا، کسی کو بیٹے بیٹی دونوں دینا، کسی کو کچھ بھی نہ دینا، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کو تو سب سمجھتا ہے۔ لیکن ایک شرک اور ہے جس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اکبر تو ہم سمجھ گئے کہ اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ کیا توحید ہے، اور شریک کرنا کیا یہ شرک اکبر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری کرنا یہ بھی شرک اصغر ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو دکھانے کے لیے، کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کرنا۔ مثال کے طور پر جیسا کہ کسی کو کوئی صدقہ خیرات کیا، دکھا کر کے صدقہ خیرات کیا، کسی کو جو ہے عیدگاہ میں دیکھیے بہت سارے لوگ نام کے لیے پیسوں کا اعلان کراتے ہیں، اعلان کرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر دینا ہے تو جو لوگ گھومتے پیسے وصول کرنے کے لیے ان کو چپ چاپ ڈال دیں اگر، تو کسی کو بھی معلوم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اعلان کرا کے 500، 1000، 25,000، 50,000 اعلان کرا کے دینا، یہ سوچ کر کہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، میری سخاوت اور میری داد و دہیش کا جو ہے شہرہ ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں شرک اصغر، دکھاوے کے لیے، کسی کو دکھاوے کے لیے۔ مثال کے طور پر بالکل آسان مثال دیتا ہوں، ایک آدمی گھر میں جب نماز پڑھتا ہے بالکل جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، اور جب مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے تو بالکل ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا ہے، رکوع، سجدہ، تشہد، سب کچھ اس کے ارکان کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ اگر میں جلدی جلدی نماز پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، مولانا ہو کر کے اتنی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، امام ہو کر کے اتنی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو گھر میں اگر نماز پڑھتا ہوگا تو بالکل جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور مسجد میں جب آتا ہے تو ارکان کو اچھی طریقے سے خوب ادا کر کے نماز پڑھتا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ ہاں اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں شرک اصغر، ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود کے لیے کوئی بھی عمل کرنا۔ بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، کوئی عمل اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کرنا کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ میری تعریف کرنے لگیں، میری سخاوت اور میری داد و دہیش کی شہرت ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں شرک اصغر۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلا کر کے کہیں گے کہ جس کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا، جس کو دکھانے کے لیے تم نے جو عمل کیا تھا اسی سے جا کر کے تم بدلہ لے لو۔ تو شرک اصغر بھی بہت بڑا جرم ہے، شرک اکبر تو بہت بڑا جرم ہے ہی، لیکن شرک اصغر بھی بڑا جرم ہے، لیکن شرک اصغر شرک اکبر سے چھوٹا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس کے اندر کافروں کے ایک اشکال کا جواب دیا گیا۔ کافروں کا اشکال کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک اشکال تھا۔ کیا تھا وہ اشکال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے کیوں بھیجا، یہ ان کا اشکال تھا۔ یہ کیسے نبی ہے؟ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتے یہ نبی، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں یہ نبی، کاروبار بھی کرتے یہ نبی، شادی بیاہ بھی کرتے یہ نبی، یہ کیسے نبی ہیں؟ گویا کہ ان کے یہاں نبی ہونے کا تصور یہ تھا کہ وہ نبی نہ تو کھاتا ہو، نہ تو پیتا ہو، نہ تو شادی کرتا ہو، اور نہ تو بازاروں میں چلتا ہو، ان تمام چیزوں سے وہ نبی پاک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو اس سے پہلے جو نبی آئے 1,24,000 انبیاء کرام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی مرد تھے، انسان تھے، تمام نبی مرد تھے، انسان تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اور حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نبی مانا ہے۔ علماء بعض نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبیہ تھی، حضرت مریم علیہ السلام بھی نبیہ تھی، حضرت سارہ علیہ السلام بھی نبیہ تھی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کیونکہ ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے، تو وحی بھیجنے سے دلیل بعض لوگوں نے یہ پکڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض عورتوں کو بھی نبوت کے منصب پر سرفراز کیا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، بلکہ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان اور تمام نبی جو ہے مرد ہی گزرے ہیں، عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، کیونکہ عورت کے ساتھ بہت سارے مسائل پیش آتے، عورت وہ کام نہیں کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر کافروں کا اس اشکال کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے کیوں بھیجا گیا، فرشتوں کو نبی بنا کر کے کیوں نہیں بھیجا گیا، یہ اصل میں نہ ماننے کی چیز ہے۔ ماننا اگر کسی کو ہوتا ہے تو وہ قطع حجتی نہیں کرتا، بحث و مباحثہ نہیں کرتا، ماننے والے فوراً مان لیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ
کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، فوراً انہوں نے مان لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر کسی دلیل کے آپ کو نبی مان لیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو نبی مانا، اور جن کو نہیں ماننا تھا، اصل میں نہ ماننے کے لیے یہ بہانے بازی کرتے تھے۔ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیجتے تو ان کا اشکال پھر بھی برقرار رہتا، اور وہ کیا کہتے، ارے کیا ہمارے اندر کمی تھی کیا؟ ہم میں بہت سارے لوگ تھے نا، عہدے والے، منصب والے، عزت والے، پیسے والے، ان کو نبی نہیں بنا کر کے فرشتوں کو نبی کیوں بنا دیا؟ تو ان کا اشکال جب بھی برقرار رہتا تھا، ان کا اعتراض جب بھی برقرار رہتا تھا، ان کو اصل میں ماننا نہیں تھا۔ اور فرشتے کو اگر اللہ تعالیٰ نبی بناتے تو انسانوں کو کتنی تکلیف ہوتی۔ فرشتے انسان کے لیے بن سکتے، نبی وہی ہو سکتا ہے جو انسانوں کے لیے نمونہ بنے۔ کھانا کیسا ہے، سونا کیسا ہے، چلنا کیسا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے کس طریقے سے، کاروبار کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں یہ نبی کر کے بتا سکتے۔ فرشتے تو کھانے سے بھی پاک ہیں، سونے سے بھی پاک ہیں۔ اللہ نے جس فرشتے کو جس کام پر مامور کر دیا ہے، وہ فرشتہ اسی کام پر متعین ہے۔ جس کام پر اللہ نے متعین کر دیا ہے وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا، نہ تو کھا سکتا، نہ تو پی سکتا، نہ تو شادی بیاہ کر سکتا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پاک رکھا ہے، نور سے پیدا کیا ہے، تو وہ تو انسانوں کے لیے مثال نہیں بن سکتا، وہ نمونہ نہیں بن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے نبی اس لیے بنا کر کے بھیجا تاکہ ہمارے لیے، آپ کے لیے نمونہ بنے۔ قرآن کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہترین طریقہ ہے، بہترین اسوہ ہے تمہارے لیے، کہ کس طریقے سے نبی نے کھایا، ہم کو بھی کھانا ہے۔ سونے کا طریقہ بتایا، کس طریقے سے سونا ہے، کہ داہنی کروٹ پہلے سونا ہے، چت سونے سے منع کیا ہے، پٹ سونے سے بھی منع کیا ہے، بائی کروٹ پہلے لیٹے سے منع کیا ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے، کھانے کا طریقہ بتایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، دسترخوان بچھا لو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لو، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یہ دعا پڑھ لو۔ سونے سے پہلے بتایا یہ دعا پڑھ لو، اللہم بسمک اموت واحیا۔ پھر سو کر کے اٹھنے کے بعد یہ دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، سواری پر بیٹھنے کی دعا، یہ تمام چیزیں ایک نبی جو انسان ہوتا ہے وہ انسانی کر کے بتا سکتا ہے۔ انسان کر کے بتائے تو انسان کرتا۔ انسان جو ہے دنیا کے اندر نقال ہے، آدمی کو دیکھ کر کے نقل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے پوری زندگی کا طریقہ بتا دیا، پیدائش سے لے کر کے موت تک کس طریقے سے جینا ہے، مرنے کے بعد کس طریقے سے کفن دفن کرنا ہے، قبر کیسی کھودنی ہے، میت کو کیسا لٹانا ہے، یہ ساری چیزیں، شادی کیسے کرنی ہے، اور اسی طریقے سے کاروبار کیسا کرنا ہے، معاشرت کیسی ہے، بات چیت کرنے کا انداز کیا، یہ ایک نبی جو انسان ہوگا وہی کر سکتا ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس سے پہلے بھی جتنے نبی آئے سب انسان ہی آئے، اور انسانوں میں انسانوں کو بھیجا گیا تاکہ نمونہ بن کر کے دکھائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ فرما رہے ہیں، کیا یہ لوگ چل پھر کر کے زمین پر نہیں دیکھتے کہ پہلے ماننے والوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے اچھا انجام کیا؟ ماننے افلم یسیروا فی الارض، کہ یہ لوگ چل پھر کر کے زمین پر نہیں دیکھتے، مطلب یہ چلتے پھرتے ہیں۔ بابل اور نینوا کے علاقے میں کھنڈرات کو دیکھتے جا کر کے، شام اور عراق، روم اور جو ہے ایران، یہ سارے ممالک میں جا کر کے گھومتے پھرتے دیکھتے ہیں۔ تو کیا ان کو نہیں معلوم ہے کہ نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوا؟ پہلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کے ماننے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا برتاؤ کیا، نہ ماننے والوں کا کیا انجام بد ہوا؟ کیا یہ لوگ پھر کر کے نہیں دیکھتے؟ ان لوگوں کو اس سے عبرت لینی چاہیے کہ زمین پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بابل اور نینوا کے کھنڈرات کو دیکھتے ہیں، شام اور عراق اور روم اور مصر اور یہ تمام ممالک میں یہ چلتے پھرتے گھومتے پھرتے ہیں، اور یہ لوگ دیکھ دیکھ کر کے عبرت نہیں پکڑتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم اس بات کو بھی نہیں سمجھتے؟ یہ تو آسان بات ہے تمہارے لیے، ہم نے مثالیں بیان کر کے تم کو دکھا دی ہیں تاکہ تم ان چیزوں کو دیکھو، عبرت پکڑو، نصیحت پکڑو۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے.